وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 47، موضوع ہمارا رب ہمارے بہت قریب ہے۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا آپ اس پر نگہبان بنیں گے؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا۔ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو چوپایوں کی مانند ہو چکے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں۔ سامعین کرام، سورہ الفرقان آیت نمبر 47، وَهُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، جس نے بنایا ہے تمہارے لیے رات کو لباس پردہ ہوتا ہے نا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام کا ذریعہ، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو بنایا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت، یعنی کام کاج کے لیے۔ تو سامعین کرام، مضامین آپ کو معلوم ہے کہ مکی زندگی ہے، مکی زندگی کی نزول ہے اس کا، اور تقریباً آدھا عرصے میں 7 نبوی کا اس کا عرصہ ہے۔ اور اس وقت جو مضامین تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، وہ توحید کی تھی، وہ رسالت کی تھی، وہ یوم آخرت کو مان لینے کی تھی، جزائے اعمال کی تھی۔ تو مختلف انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پیش کر رہے تھے۔ اسی طرح قرآن کا جو نزول ہو رہا تھا، جو بھی مضامین نازل ہو رہے تھے، اس میں مختلف دلائل تھے بصیرت کے۔ اور یہ بات سامعین کرام قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت جو ہوتی ہے اہل اللہ کی یا پیغمبر کی، تو وہ بصیرت کی بنا، دلائل کی بنا ہوتی ہے۔ یہ مضامین جو اب بیان ہو رہے ہیں سامعین کرام، جو کل ہم نے شروع کیے تھے، الم تر الی ربک کیف مد الظل، اور آج کو جو ہے، آج کا جو مضمون ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنی، تو ان مضامین میں اللہ تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں۔ دلائل کس چیز کے ہیں؟ دلائل دیکھیں آپ، شان نزول کا زمانہ دیکھیں، دلائل اصل میں تو توحید کے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا تھا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، کہ ان لوگوں نے اور معبود گھڑے ہوئے ہیں۔ تو ان باطل معبودوں کی تکذیب ہو رہی ہے اس میں، کہ باطل معبودوں کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے اس کائنات میں۔ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو
ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لا یخلقون شیئا وہم یخلقون الفاظ آئے ہیں اسی صورت میں کہ انہوں نے تو کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی ہے اور بلکہ وہ بجائے خود پیدا شدہ ہیں. اب سونا چاندی جس کو ہم نے خدا کی حیثیت دے دی ہے تو وہ تو ایک دھات ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے جیسا روپ عطا فرما دے. تو اس میں تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اور بات میں یہ کر رہا تھا کہ دلائل سے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی جانب متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو خالق سماوات والارض ایک ہے. اب یہ جو مضمون شروع ہوا ہے سامعین کرام، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت واحدہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں تو ایک ہی، اس کائنات کا تو ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی اس کا کرتا دھرتا ہے. یعنی انتظام ایک ذات کے ہاتھ میں ہے. سارا خیر اور سارا شر اسی کی طرف سے ہوتا ہے. وہ کسی کو شر کا ارادہ فرما دے تو کوئی اس نقصان سے اس کو بچا نہیں سکتا، یا اگر کسی کے متعلق کوئی فائدے کا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے. یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں قرآنی آیات کا، تو اس کے فضل سے روکنے والا کوئی ہے نہیں. فلا راد لفضل. تو یہ سارے مضامین جو ہیں سامعین کرام یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی تم نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے. تم نہ کسی کی بات سن رہے ہو، نہ عقل سے کام لے رہے ہو، نہ سمجھ سے کام لے رہے ہو. تو کیوں نہیں تم اس سے کام لے رہے جبکہ تم چارپائے تو نہیں ہو جن کو عقل میں نے نہیں دی ہے. تو تم نے تو اپنے آپ کو اس سے بھی گیا گزرا بنا لیا ہے کہ وہ تو اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہے ہیں، لیکن تم جو ہے تم نے باطل مقاصد کو اپنا مقصود بنا لیا ہے. تو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اب یہ جو مضامین آ رہے ہیں سامعین کرام، اس کے جو پس منظر ہے وہ آپ جانیں. اس میں اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس معاشرے کو اس وقت ایسے کہہ رہے ہیں، بلکہ آج بھی سامعین کرام جو سچی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے غافل ہیں، اپنے مقصود سے غافل ہیں، اپنے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، آخرت کے وقوع سے ہم غافل ہیں. یعنی اس سے ہم عملاً انکاری ہیں سامعین کرام ان تمام چیزوں سے کہ اللہ تعالیٰ مقصود واحد ہے یا محبوب واحد ہے یا مطلوب واحد ہے یا معبود واحد ہے. اب یہ جو ماشاءاللہ جو آیات گزر چکی ہیں اور آپ نے سنی ہیں کہ تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنا معبود جو ہے وہ اپنی ذاتی خواہشات کو بنا لیا ہے. اس میں ایک مضمون مجھ سے رہ گیا تھا سامعین کرام، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ذرا اس کی وضاحت کر دوں. یعنی یہ مضمون تو ہم نے پڑھ لیا. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. اختصار سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سمجھنے والا اس بات کو مکمل طور پہ سمجھ لے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو مومن کون لوگ ہیں؟ ایمان والے. دیکھیں ایک صاحب ایمان ہے اور ایک ایمان سے خالی لوگ ہیں. صاحب ایمان وہ لوگ ہیں جنہوں نے سوچ سمجھ کر اپنے آپ پہ نظر ڈالی، پھر اپنے خالق پہ نظر ڈالی اور ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے. انہوں نے پھر ارادتاً اللہ کو اپنا مقصد حیات بنا لیا، یقین کر لیا کہ ہاں اللہ کے سوا نہ کوئی مقصود ہے اور نہ معبود ہے اور نہ کوئی محبوب ہے نہ مطلوب ہے. جان بوجھ کے یعنی سوچ سمجھ کے انہوں نے یہ جان لیا کہ یعنی یقین کر لیا. ایمان کا مطلب یقین کر لیا کہ ہاں میرا مقصود تو اب اللہ تعالیٰ ہی ہے، میں نے اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے اور اللہ کی ہی بات ماننی ہے جو کہ طریقہ کار ہے. معبود لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی میرا معبود واحد ہے. اب میں کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گی یا نہیں جھکاؤں گا. تو اگر کسی نے ارادتاً ایسا یقین کر لیا اور اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے یعنی دین
دین اور شریعت پر یہ عمل پیرا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو رول ماڈل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑا، یہ صاحب ایمان ہے۔ یہ کون ہے؟ صاحب ایمان۔ اب یہ جو اعمال کر رہا ہے یا جو زندگی گزار رہا ہے، اس میں ممکن ہے انسانیت اس کے کمزور ہونے کے ناطے اور اس میں نفسانیت ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے راستے میں اس سے کہیں خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، یعنی گناہ ہو جائے، وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، جو بھی ہو، یہ اس کا امکان بہرحال موجود رہتا ہے، کیونکہ ابھی یہ عروج کے منازل طے کر رہا ہے، ابھی یہ کمزور ہے، ابھی یہ اپنے مکمل عروج تک نہیں پہنچا ہے، تو راستے میں ہو سکتا ہے اس سے کچھ غلطیاں صادر ہو جائیں، چھوٹی یا بڑی، تو یہ جو ہے یہ گناہ کہلاتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ طے کرتے ہوئے اس میں کچھ ٹھوکریں کھا لیں، لیکن ہر ٹھوکر کے بعد اس کا یہ دستور ہوتا ہے قرآن کی روح سے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ یہ اس پہ اصرار نہیں کرتا، ٹھوکر کھا لی، اٹھ کھڑا ہوا، معافی مانگی، پھر راہ مستقیم پر چل پڑا، کیونکہ منزل تو اس کی اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو یہ ٹھوکریں کھاتے کھاتے چلتا رہتا ہے، ضروری نہیں ہے لیکن اس کا امکان ہے، اور اس کے لیے پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی صفت غفور ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، ان اللہ غفور الرحیم کے الفاظ آئے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے، ان کی غلطیاں جب یہ توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، ظاہر ہے توبہ اور معافی کے بغیر گناہ معاف نہیں ہوتے، لیکن صغیرہ گناہ تو ویسے بھی معاف ہو جاتے ہیں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم چھوٹے بڑی غلطیوں سے اجتناب کرو تو چھوٹے گناہ میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں، مختلف افعال و اعمال جو کرتا ہے، یہ نیکیاں کرتا ہے، وہ ہو جاتی ہیں۔ توبہ کا حقیقی معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اس کی طرف رجوع کر لیں، یہ توبہ کا معنی ہے۔ تو بہرحال یہ شخص جو ہے یہ گناہگار مومن ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہے کہ اس سے بہت غلطیاں صادر ہوں، اور تو اس کا کفارہ جو ہے وہ بعض وقت بیماریاں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، زندگی میں زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ گناہ اس میں نہ دھلیں تو قبر میں وہ دھل جاتے ہیں، وہاں نہ دھلیں تو روز حشر کے میدان میں کچھ سختیاں وغیرہ آتی ہیں، وہاں دھل جاتے ہیں، وہاں نہ دھلیں تو دوزخ میں جا کے کچھ غلطیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے آتا ہے جنت میں، کیونکہ اس کا مقصود اللہ تھا، اس کا مقصود کیا تھا؟ اللہ تھا، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنے پاس لے آتے ہیں کیونکہ یہ گناہ مومن تھا لیکن گناہ گار تھا، تو گناہ تو مطلب یہ ہے کہ انسان سے ممکن ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا ہے، اس کی اور میں تفصیل نہیں کر رہا، لیکن اب توجہ کریں، اب ایک انسان نے نہ اپنے آپ کو پہچانا، نہ اپنے خالق کو پہچانا، نہ رب کو، نہ یہ یقین کیا کہ اللہ ہی میری منزل ہے، بلکہ اس نے دنیا کو اپنی ترجیح بنا لیا، دنیا کو اپنی ترجیح بنا لیا، دنیا ہی کو اپنا مقصود، محبوب و مطلوب بنا لیا، خواہشات نفسانی کے مطابق یہ زندگی گزارنے لگا۔ تو آپ مجھے بتائیے، آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اس میں ایمان کا کتنے رتی ایمان ہے، اس میں تو ایمان ہے ہی نہیں، تو پھر اس کی بخشش یا گناہوں، یہ تو گناہ نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی گناہ پہ وہ ہے، مشتمل ہے، یعنی بنیادی طور پہ جو اس نے ایک غلط فیصلہ کر لیا کہ اللہ کی یاد کو بھلا کے دنیا کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیا، دنیا ہی دنیا۔ آپ دیکھیں نا، اگر کوئی صاحب نظر ہو اور وہ دیکھے دلوں کو چیر کے، تو دنیا اور دنیا کے علاوہ کوئی چیز بھی اس میں نہیں ملے گی۔ اللہ کی محبت یا اللہ کی ملاقات کی تڑپ
یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو یہ چیز تھوڑا سا آپ ذرا خود ہی فیصلہ کر لیں. یہ ایک بات رہ گئی تھی ارایت من اتخذ الہہ ہواہ میں، تو میں نے چاہا کہ اس کی بہرحال آپ مزید معلومات بھی پھر کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں بہرحال. تو اب آج کا جو ہم نے مضمون پڑھا ہے، تو یہ مضامین جو آ رہے ہیں سامعین کرام، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو تو کہ تم کس کے سامنے سر جھکا رہے ہو، اور یہ بھی سوچو کہ سر جھکانے کے قابل کون سی ذات ہے، کون سی ذات نے تمہارا خیال رکھنا، کون سی ذات اعلیٰ سطح پر تمہاری ربوبیت کر رہی ہے اور تمہارا خیال رکھ رہا ہے. تو یہ مضامین ہیں سامعین کرام. اس میں سائے کی بات ہوئی، اس پہ ہم نے بات کی. آج جو ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اے انسان تم کہاں بھٹک رہے ہو. اس کا مضمون ایسے بنتا ہے، تم نے کیوں غیر کے آگے سر جھکا لیا ہے، تم کیوں غیر سے فائدے یا نقصان کی، فائدے کی امید یا نقصان کا ڈر ہے تمہیں، غیر سے کیوں ہے تمہیں ڈر آخر، جبکہ میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں. تم تو جب ماں کے پیٹ میں تھے تو 9 مہینے تک میں نے تمہیں رزق دیا ہے. کون تھے تمہارے رزاق اس وقت؟ 9 مہینے کم و بیش جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تمہاری صورت کون بنا رہا تھا؟ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ہی بنا رہا تھا. وہی ہے ذات جو تمہاری تصویر گری کرتی ہے رحم کے اندر جیسے وہ چاہتی ہے. تو تمہاری تصویر گری کون کر رہا تھا؟ نقش و نگار تمہارے کیسے بنا رہا تھا؟ آپ دیکھیں کسی انسان کی شکل دوسرے انسان سے 100% نہیں ملتی، یہ تو آپ مانتے ہیں نا. تھوڑی کوئی شباہت ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بڑے بوڑھے جو ہیں، یا کہ بھئی یہ اس کی یہ ماں کی شکل ہے، باپ کی شکل ہے، یہ دادی کی شکل ایک لا حاصل گفتگو میں یہ مصروف ہو جاتے ہیں، یہ کس کی شکل ہے. تو بہرحال تو انسان کو اللہ تعالیٰ ان مضامین میں جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں، جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں مضمون یہ ہے کہ اے بے وقوف انسان جو تم عقل سے کام نہیں لے رہے، تم اپنے حقیقی رب کو تو ڈھونڈو کہ تمہاری ربوبیت کون کر رہا ہے. میری جو تصویر تھی 20 سال پہلے اور تھی، اس سے 20 سال پہلے اور تھی، اس سے 20 سال پہلے جو ہے، مثال کے طور پہ میں 61 سال کا ہوں، مثال ہوں تقریباً 60-61 میں چل رہا ہوں. تو 60 سال پہلے میں 1 سال کا بچہ تھا. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو آواز سن رہے ہیں، چلیں ایک بوڑھے شخص کو آپ وہ لگا لیں تصویر اس کی جو بھی بوڑھے آ کے دیکھے ہوں گے، داڑھی سفید اور یہ تصویر آپ دیکھیں، جھریاں پڑھنے والی ہیں، کچھ پڑھ گئی ہیں، کچھ پڑھیں گی انشاءاللہ. تو پھر وہ یہ تصویر ہے آج میری. اور 61 سال پہلے میں اتنا تھا، پورا ہاتھ ہے نا، یہ آدھے ہاتھ کے برابر تھا، اور نہ بول سکتا تھا، نہ صحیح طور پہ کھانا کھا سکتا تھا، دودھ پیتا بچہ تھا. یہ اس حالت سے اس حالت میں مجھے کون لایا ہے؟ میری ساری جو نظام ہے اس کا مالک قادر تو وہی ذات ہے. بیماریاں مجھے دے نہ دے، مجھے رزق کثیر مقدار میں دے یا تھوڑا دے، یہ تو اس کی مرضی ہے. اس میں میری مرضی تھوڑی چلے گی. تو یہ ساری قدرت، یہ ساری ربوبیت کون کر رہا ہے؟ میری یا آپ کی؟ آپ یہ سوچیں تو حقیقی رب تو وہی ذات ہے، اور اس میں وہ بڑی بڑی ربوبیت کی باتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. جیسے کہ سائے کی اللہ تعالیٰ نے سورج کی مثال دی. آج اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو رات اور دن میں نے پیدا کی ہے. اس آیت میں 3 حالتوں کا تذکرہ ہے. رات ہے، نیند ہے، اور پھر یعنی رات ہوتی ہے کچھ کام ویسے ہم یعنی مغرب کے بعد کا وقت جو ہے وہ رات میں شروع ہو جاتا ہے. تو 2 نمازیں مطلب یہ ہے رات کی ہیں، مغرب اور عشاء.
تو کچھ تو اس میں ہم کھانا کھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا جو بھی اپنے کام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم سو جاتے ہیں، نیند کا وقت ہوتا ہے۔ اب نیند کا وقت جو ہے یہ آرام کا وقت ہے، یعنی یہ آرام کا وقت ہے۔ وجع والنوم سباتن یہ الفاظ ہیں، 3 حالتوں کا تذکرہ ہے سامعین کرام۔ سب سے پہلے رات کا ہے، پھر نیند کا ہے، اور پھر دن کا ہے۔ اب دن میں جو ہے جب دن چڑھتا ہے تو آپ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ نظام ایک اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی انسان کو یعنی ایک ترتیب رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی، کہ یہ رات ہوگی تو یہ پردے کی کیفیت میں چلا جائے گا، گھر آ جاتے ہیں سب لوگ رات کو عام طور پہ، پھر نیند کا وقت ہوتا ہے، آرام کا وقت ہوتا ہے، پھر صبح ہوتی ہے، یہ اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ہوتا ہے، یعنی کام کاج کے لیے آپ نکل جاتے ہیں۔ اب یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ رات کون لایا؟ پھر نیند کس نے وارد کی ہم پہ؟ یہ نیند کا نظام کس نے بنایا ہے؟ یہ تو ہم سوچتے نہیں ہیں۔ 5 سال کا 4 سال کا بچہ میری نواسی ہے تو وہ اپنی امی کو کہتی ہے کہ نو نو، نیند کو کہتی ہے نو 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 کے الفاظ کہتے ہیں کہ بھائی اب سونے کا وقت ہے یا نیند آ رہی ہے۔ وہ 5 سال کی تو نہیں، وہ تقریباً 4 سال کی ہے، 3-4 سال کی ہے، وہ بول نہیں سکتی یا یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے نیند آ رہی ہے، کہتی ہے نو نو۔ تو یہ نیند کا نظام اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے؟ یعنی یہ دیکھیں کتنا ایک بہترین نظام ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کے آپ اس کے مختلف حالات اور واقعات کو دیکھ لیں، پھر یہ عام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر دن اور رات یہ چل رہے ہیں نا، سورج کے گرد زمین گھوم رہی ہے، سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، زمین اپنے سورج کے گرد گھوم رہی ہے، 24 گھنٹے میں یہ ایک چکر پورا کر لیتی ہے اپنا۔ 24 گھنٹے کا دن مطلب ایک دن جو ہے 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ یہ سسٹم کس نے بنایا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایک ہی ذات ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیں اس کا ترجمہ اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اور وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کا آغاز کس طریقے سے ہو رہا ہے کہ اے غافل انسان، اے میرے علاوہ اور ہستیوں سے جو تم نے رشتہ جوڑا ہوا ہے، اے بے وقوف انسان، یہ تو میں ہوں، دیکھو میری نعمتیں، دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں پیدا کی ہیں۔ تمہارے لیے میں نے رات کو پردے کا ذریعہ، لباس، ہمارا لباس جو ہے وہ ہماری پردہ پوشی کرتا ہے نا، تو رات کو میں نے تمہاری پردہ پوشی کا وقت بنایا ہے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، دیکھیں یہ بڑی یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے، انسان سے انسیت کا اظہار کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے تو تمہارا ایسا خیال رکھ رہا ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اس میں آپ وہ ربوبیت کی ایک شفقت کی اور ایک ربوبیت کی جھلک تو محسوس کریں اس آیت میں نا۔ وَهُوَ الَّذِي، دیکھو اللہ وہ ذات ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاس، جس نے تمہارے لیے رات کو پردے کا ذریعہ بنایا ہے۔ پھر نیند، اب یہ نیند کے فوائد سے اور اس کی اہمیت سے اور اس کی ضرورت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، دوسری جگہ الفاظ آئے، اللہ تعالیٰ تمہیں رات میں وفات دے دیتا ہے۔ اب رات کو تقریباً موت تو یعنی نیند تو آدھی موت ہے نا سامعین کرام، اس میں نہ ہم کھا سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ تو آدھی یعنی موت کی تقریباً آدھی کیفیت ہے کہ اس میں آپ نہ دیکھ سک رہے ہیں، نہ سن پا رہے ہیں،
نہ کھا سکتے ہیں، نہ کچھ یعنی آپ مزید جو بھی ہے نیند کی کیفیات، تو یہ نیند آپ کے لیے پیدا کس نے کی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا ایک سسٹم بنانے والا تو ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں اور 12 گھنٹے 14 گھنٹے بعد آپ کو پھر نیند آ جاتی ہے، تو پھر آپ کو وہ سلا دیتا ہے۔ یتوفاکم باللیل، دوسری جگہ الفاظ ہیں کہ وہ تمہیں وفات دے دیتا ہے، تمہیں اٹھا لیتا ہے، یعنی کیا؟ اس کے وقت، نیند کے وقت، رات کے وقت۔ تو والنوم سباتن، نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں تو کتنے حشاش بشاش ہو جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور بنایا ہے دن کو نشور، کھڑے ہونے کا وقت، یعنی آپ چست بیدار ہو کے اپنے آپ کو چست و توانا محسوس کرتے ہیں، جسمانی قوتیں جو تھک چکی تھی وہ پھر بحال ہو جاتی ہیں، اور آپ اٹھ کے پھر اپنے کام پہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مقرر وہ آپ کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ساری ربوبیت ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ مضمون سامعین اکرام، اس میں توحید کا بنیادی مضمون، توحید کا مضمون بیان ہو رہا ہے، اور رسالت اور آخرت یہ ہیں اس تمام مضامین میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، لیکن بنیادی مضمون جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہے۔ توحید کا کیا مطلب؟ جب بھی میں توحید کا کہتا ہوں، اصل میں میں اور آپ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، ایسے معاشرے میں ہیں کہ ہم نے اثرات لیے ہوئے ہیں، کچھ ہم نے سوچیں اپنے لیے بنائیں۔ اب توحید جب میں کہتا ہوں نا، عام طور پہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میرے سامعین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھئی ہم تو توحید کو مانتے ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اور کیا چاہتے ہو تم ہم سے؟ ایسی بات نہیں ہے، توحید اس کا مطلب نہیں ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیں۔ کلمہ توحید کون سا ہے بتائیے، سنائیے؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے سامنے سر جھکایا جائے یا جس کی بات مانی جائے، ایسی کوئی ہستی نہیں ہے۔ اور میں اقرار کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ ہی کے سامنے میں نے سر جھکا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی میرے مقصود ہیں، محبوب ہیں اور مطلوب ہیں، اور میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اور میں چل رہا ہوں۔ حضور محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کا اسوہ حسنہ کی روشنی میں میں زندگی کی راہیں جو ہیں وہ طے کر رہا ہوں۔ تو اس میں توحید کا مضمون ہے کہ ہم نے جو یہ من گھڑت چیزوں کو، خود ساختہ چیزوں کو، دولت، عزت، شہرت، یہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ کچھ چیزیں ہیں اور اسی کی ہم پیچھے دوڑ رہے ہیں، تو اس کو ہم نے مطلب اپنا معبود بنا لیا اصل میں۔ تو یہ بات ہے تھوڑی سامعین کرام، ایک آیت ہم نے پڑھی ہے، اس کے مضامین کو، بہت پیاری آیت ہے، اس کے مضامین کو، اس میں رب کو اپنے نزدیک آپ محسوس کریں۔ براہ راست خطاب اس میں انسان سے ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، جَعَلَ لَكُمْ، دیکھیں بعض اوقات تو پیغمبر کی ذات وہ ہے، ہوتی ہے، یعنی خطاب وہاں سے ہوتا ہے، لیکن یہاں براہ راست خطاب مجھ سے ہے اور آپ سے ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاس،
اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردے کا ذریعہ بنایا ہے، اور والنوم سباتاً نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے، وجعلنا النہار نشورا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. And it is he who made the night a covering for you, and sleep for rest, and he made the day a revival. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔